میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا انسان سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ وہ انسان سب سے بڑا دنیا میں بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ بھائی انسان تو آزاد ہے ہی نہیں، اور دنیا میں کوئی انسان آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، تو وہ انسان آزاد کیسے ہو سکتا ہے جس کا کوئی مالک ہو، جو کسی کا محتاج ہو؟ انسان کسی کا محتاج ہے، وہ آزاد کہاں ہے؟ انسان کو اپنے آپ کو کامیاب کرانا، ناکامی سے بچنے، وہ آزاد کہاں ہے؟ وہ کسی کا بنا ہوا ہے، وہ آزاد کہاں ہے؟ آزاد تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، جس کو اوپر کوئی پریشر نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ آزاد تو وہ ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے اللہ کے بندے ہیں، اپنے اللہ کے غلام ہیں، ہم پہ اللہ کے حکم فرض ہیں، ہم پہ ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی، اس جنت کی، بناؤ جنت کو، ہم پہ ذمہ داری ہے جنت کی۔ ہم تو دنیا میں پھنس گئے، دنیا میں الجھ گئے، اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ آزاد نہیں ہو تم، پہلے تو اپنے کاموں میں پھنس گئے، تم آزاد کہاں ہو؟ تم اپنے کام کے بغیر اپنے گزارے نہیں چلا سکتے، تم یہاں پھنس گئے، ہم سب یہاں پھنس گئے۔ دیکھو تو صحیح، کتنے انسانوں نے اپنی لت نشے کی لگا لی، اپنے آپ کو زناحوں میں مبتلا کر لیا۔ آزاد کہاں ہو؟ آزاد تو انسان وہ ہوتا ہے جو چین سکون میں ہو، جو راحت فیل کرتا ہو، جس کی زندگی میں سکون ہو، جو کسی کے حکم کا محتاج نہ ہو۔ آزاد تو وہ ہوتا ہے۔ ہم آزاد کہاں ہیں؟ ہم اگر نشے سے بچ جائیں، زناحوں سے بچ جائیں، ہم دنیا کی مشغولیت سے بچ جائیں، دنیا کی گمراہی سے نکل جائیں، ہم تو تب بھی آزاد نہیں ہیں۔ ساری دنیا کے اگر حکمران ہم بنیں، ساری دنیا ہمارے حکم پہ چلنے لگ جائے، ہم دنیا میں کسی کے انڈر میں کام نہ کریں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، ہم تو تب بھی محتاج ہیں۔ سوچو تو صحیح، ہم پہ تو تب بھی اللہ کا حکم فرض ہیں۔ سوچو ہے یا نہ ہے؟ تو پھر ہم اپنے آپ کو آزاد کیوں سمجھتے ہیں؟ آزاد کیوں کہتے ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے حکم پورے کریں گے، ہمیں کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم پہ فرض ہیں۔ آزادی نہیں ہے یہاں، آزاد کوئی نہیں ہے، ہم سب کو کام ملا ہوا ہے، ہم سب کا کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کی جہنم سے بچنا، اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا، اللہ کے نبی کو فالو کرنا۔ ہم آزاد کہاں ہیں؟ میرے بھائیو، اس گمراہی سے نکلو، اس دھوکے سے نکلو۔ اگر دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ صرف اللہ کے حکم میں ہے۔ اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کے حکم میں ہے۔ انسان دنیا میں مال و دولت کما کر بھی، خوب مال و دولت کما کر بھی، جب بھی سکون نہیں پا رہا ہے، جب بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو پتہ چلا دنیا میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہوا اس کا سب ہوا، جو اللہ کا نہ ہوا اس کو کچھ نہ ہوا۔ جو دنیا کے پیچھے دوڑا، دنیا اس سے دور بھاگی، جو اللہ کی طرف دوڑا، اللہ کو اپنایا، اس کے قدموں میں دنیا اللہ نے ڈالی، پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت کہاں پڑی؟ کسی چیز کی ضرورت کہاں پڑی؟ سوچو میرے بھائیو، اگر دنیا میں مشغول ہوگے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، دنیا کے طلبگار بنو گے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، تو دنیا تو ہاتھوں سے جا ہی رہی ہے، آخرت بھی ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ آخرت بھی ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اگر تم ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، اگر تم چاہتے ہو دنیا تمہیں ملے، حاصل ہو، تو میں آپ کو ایک مثال کے تھرو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک محل میں لوگوں کو اجازت دی گئی کہ تم یہاں سے جو چاہو وہ لے کر جا سکتے ہو، وہ سب تمہارا ہے۔ کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کہیں سے کچھ لیا، یعنی کسی نے ہیرے لیے، کسی نے موتی لیے، کسی نے سونا لیا، کسی نے چاندی لی، کسی نے کیش لیا، کسی نے مال و دولت لی، کسی نے کچھ لیا۔ تو جس نے جو لیا اس کا تو وہ ہوا۔ اب ایک نے اس راجا کو ہی لے لیا، اس مالک کو ہی اپنا بنا لیا، تو جس کا مالک ہوا اس کا تو سارا سامان ہوا، سب چیز اس کی ہوئی پھر۔ اور ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہیرے موتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم دنیا کی طرف دوڑیں تو پھر ہمارے پاس عالی شان گھر ہوگا، عالی شان گاڑی ہوگی، ہمارے پاس یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، زندگی کو سکون ہوگا۔ لیکن یہ سب
یہ سب وہ سامان ہیں جو راجہ کے محل سے لے کر گیا، جو راجہ کے محل سے لے کر انسان گیا۔ اگر تم اس راجہ کو اپنا بنا لو، وہ راجہ کون ہے؟ وہ ہے ہمارا مالک، ہمارا معبود، ہمارا رب، ہمارا اللہ۔ اگر اللہ کو اپنا بنا لو گے، اللہ کو اپنا بنا لو گے تو میرے رب کی قسم، اللہ کو اپنا بنانے سے اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ یہ دنیا سب تمہارے قدموں میں، سب دنیا تمہیں اللہ دے گا، اور دنیا کی پھر تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تم دنیا کی حقیقت کو جان چکے ہو کہ جو اس میں پڑے گا وہ دھوکے میں آ جائے گا۔ دنیا کی رنگینیت یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تمہیں دنیا بھی ملی، دنیا کی اصلیت تمہارے سامنے ہی، اللہ کو راضی کرنے پر، اللہ کو اپنا بنانے پر، اللہ پر اپنا یقین رکھنے پر، اللہ کی محبت اپنے دل میں اتاری، تم نے اللہ کو اپنا بنایا تو اللہ نے دنیا کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دیا، دنیا کی گمراہی سے تمہیں بچا لیا، دنیا کی ناکامی سے تمہیں بچا لیا۔ اس سے کئی گنا خوبصورت تمہیں پھر اللہ نے جنت بنا کے دی، پھر کئی گنا خوبصورت تمہاری جنت تیار کری اللہ تعالیٰ نے، اور جنت ہی تیار نہیں کری، وہ لامحدود زندگی میں تمہیں کس طرح بیاں کروں، کس طرح بیاں کروں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ لو میں آپ کو یہ ڈائمنڈ گفٹ کرتا ہوں، اب تھوڑا اس بات کے بارے میں غور دو، تھوڑا سوچو، بات غور کرنے والی ہے۔ اگر میں آپ کو ڈائمنڈ دے رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے اس ڈائمنڈ سے آپ کا کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ کو خبر ہے؟ آپ کو ڈائمنڈ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ڈائمنڈ لیا اور بات ختم ہو گئی، اب آپ کروڑ پتی ہو گئے۔ ڈائمنڈ دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ڈائمنڈ ملا، آپ کی اس کے تھرو آپ کی قیمت بڑھی، اب وہ آپ کو وہ چیز دلا سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب آپ کے پاس گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا۔ یعنی ایک میں ڈائمنڈ سے مثال دے رہا ہوں، حالانکہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز۔ آپ کو بہت سارا مال ایک ساتھ آ گیا، آپ کے پاس بہت راحت کی چیز آ گئی، آپ اس سے بہت ساری اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا آپ کو اچھا سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو اللہ نے جنت دی، آپ نے اللہ کو اپنا بنایا تو اللہ نے جنت دی، تم کیا سمجھتے ہو بس جنت مل کی بات ختم ہو گئی؟ جنت میں ہر طریقے کے میوے، ہر طریقے کے وہاں پھل، وہاں کی لذت، وہاں کا سکون، ہمیشہ کی زندگی، اور وہاں کا قد، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں کی جوانی، وہاں کا حسن و جمال، وہاں کی آواز، وہاں کے اخلاق، اوئے ہوئے 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 ہوئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ اس جنت میں ایسی چیزیں، اور سب سے افضل جو دنیا میں دکھ، درد، غم، تکلیف ہے، وہاں سب سے آزاد، وہاں کچھ نہیں ہے، یہ دکھ، درد، غم کچھ نہیں۔ اور ایک اور خوبصورتی، جب اللہ نے جنت دی تو موت سے بھی پاک کر دیا، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں مر گئے تھے، موت کا مزہ چکھ لیا تھا، وہاں موت نہیں ہے۔ جنت دینے کا مطلب یہ ہے اب تمہیں بہت کچھ مل گیا، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی دکھ تکلیف تمہارے سامنے نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ کی لذتیں لو، سکون لو، مزے لو، کیونکہ تم نے اپنے رب کو حاصل کر لیا ہے، تم نے اپنے اللہ کو حاصل کر لیا ہے، تم نے اپنے اللہ کے حکم پر زندگی گزاری ہے، تم نے اپنے اللہ کو مانا ہے، تو تمہارے اللہ نے تمہیں دیکھو کس چیز سے نوازا، کس چیز سے نوازا۔ اور اللہ کو مان لینے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو اپنا بنانے کے بعد، بس تمہیں دنیا سے بچایا ہی نہیں، دنیا کی غفلت سے نکالا ہی نہیں، بس تمہیں جنت ہی نہیں دی، ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہی نہیں بنایا، ابھی ایک اور بہت بڑی چیز سے تمہیں بچایا ہے، جو جہنم ہے، جہنم جو بڑی خوفناک ہے، بڑی ہولناک ہے، اس میں عذاب بڑا درد بھرا ہے، اس عذاب سے بھی تمہیں تمہارے رب نے بچایا، تمہارے اللہ نے تمہیں اس عذاب سے، جہنم سے بچایا، قبر کی سختیوں سے بچایا۔ ہاں، وہ بچھو، وہ سانپ، وہ کیڑے مکوڑے، وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت بڑے عذاب سے بچایا۔ کب؟ جب تم نے اپنے مالک کو اپنا بنایا، جب تم نے اپنے مالک کو اپنا بنایا۔ جب تم اللہ کو اپنا بناؤ گے تو تم دنیا ہی کوئی نہیں، آخرت کو بھی اپنی بناؤ گے، جنت کو بھی اپنا بناؤ گے۔ تمہارا مالک تمہیں اس چیز سے نوازے گا جو تمہیں ضرورت ہوگی، تمہارا مالک تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی تمہیں تمنا ہوگی، جو تمہاری ضرورت ہوگی، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ بس تمہیں دنیا سے بچنا ہے، دنیا کی غلاظت سے نکلنا ہے۔
ہاں، دنیا کی غلیظ زندگی سے بچنا ہے۔ جو یہ حرام کام کرنے والے لوگ، زنا میں مبتلا ہونے والے لوگ، یہ چوری ڈاکے ڈالنے والے لوگ، ظلم کرنے والے لوگ، یہ ان گندگیوں سے باہر آئیں۔ راجہ کے محل کی چیزوں کو نہ لیں، راجہ کو اپنا بنائیں۔ یہ دنیا چیز ہے، ایک چیز ہے۔ دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی خوبصورتیاں، یہ صرف وقتی ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ جو دنیا کی طرف دوڑا وہ کامیابی کی طرف نہیں دوڑا۔ پھر دنیا کو حاصل جس نے کیا وہ کامیاب نہیں ہوا ہے، جس نے اللہ کو حاصل کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ دنیا کی محنت کرتے کب آخرت ہاتھوں سے نکل کے انسان کو خبر بھی نہیں رہتا۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو ہم کو چاہیے ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ سے محبت رکھیں، اللہ کو حاصل کریں، اللہ کو اپنا بنائیں، اللہ کے حکم پر زندگی گزاریں۔ یہ ہے عقل مندی، یہ ہے ہوشیاری۔ میرے بھائیو، آزاد کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اربوں خربوں روپے بھی آ گئے ہیں، اگر تم اربوں خربوں پتی بھی ہو چکے ہو، آپ بہت بڑے امیر ہو چکے ہو، تب بھی تم محتاج ہو، تب بھی تم آزاد نہیں ہو۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پہ اب بھی اللہ کے حکم فرض ہیں۔ ہم دنیا میں موجود ہیں تو ہم پہ اللہ کے حکم فرض ہیں، اللہ کے حکم پورے کرنے پڑیں گے۔ بچ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی سمجھدار بنو، دنیا کی رونقوں سے باہر آؤ، دنیا کی رنگینیت سے باہر آؤ۔ یہ دنیا کی دکھنے والی خوشحالی یہ خوشحالی نہیں ہے۔ وہ کیا خوشحالی جو ایک دن غم میں بدل جائے؟ وہ کیا موج جو ایک دن دکھ و درد میں بدل جائے؟ وہ کیا خوشی جو کبھی رنج میں بدل جائے؟ وہ کیا زندگی جس کو موت آ جائے؟ وہ کیا حاصل کرنا جو خود ناکام ہو جائے؟ یہاں کی کامیابی ناکامی ہے، یہاں کی کامیابی ناکام ہو جانے والی ہے، وہاں کی ناکامیابی بڑی ناکامیابی ہے، اور وہاں کی کامیابی بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، معمولی چیزیں نہیں ہے یہ۔ دنیا میں انسان موجود ہے، اگر میں دنیا میں 1000 بار 1,00,000 بار بھی فیل ہو جاؤں، میرے پاس موقع ہے، میں دنیا میں پھر اسٹرگل کر سکتا ہوں، پھر اسٹرگل کر کامیاب ہو سکتا ہوں، میں دنیا پہ پھر محنت کر میں پھر اس پوزیشن کو پا سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ جب تک میں دنیا میں موجود ہوں میرے پاس موقع ہی موقع ہے۔ لیکن دنیا کی یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ اگر میں اس کامیابی کو حاصل بھی کر لوں تو پھر ایک دن مجھے ناکام ہونا ہے، پھر میرا ناکامی مقدر ہونی ہے۔ سمجھتے ہو؟ اگر میں دنیا کا سب سے بڑا انسان بن جاؤں تو پھر مجھے ناکام ہونا ہے، پھر مجھے موت پکڑے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ یہاں کی کامیابی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی ناکامیابی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کا انسان ختم ہو جانے والا ہے، یہاں کی رونقیں، دولتیں، طاقتیں، شہرتیں، عزتیں سب زیر ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، سب کو مٹ جانا ہے، حتیٰ کہ یہاں دنیا کو بھی مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، تو ہم کہاں اپنے آپ کو پھر ہمیشہ بنائیں جب دنیا ہی ہمیشہ نہیں ہے؟ سوچو میرے بھائیو، تھوڑا دماغ پر زور ڈالو، زندگی پر غور کرو۔ اللہ کی قسم میں بڑا حیران ہوا۔ میرا دوست مجھ سے بولا، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میرا دوست مجھ سے بولا کہ موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے لیکن دنیا میں کہیں دھوپ ہو رہی ہوگی، کہیں چھاؤں ہو رہی ہوگی، کہیں دن ہو رہا ہے، کہیں رات ہو رہی ہوگی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ہے ایسے بھی؟ ہاں، حالانکہ پتہ تھا کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، کہیں دھوپ ہوتی ہے، کہیں چھاؤں ہوتی ہے، پتہ تھا۔ لیکن اس موقع پر جو بات ہوئی، جب ہم بات کر رہے تھے تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے چاروں طرف کو دیکھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ میرے رب کی شان ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک چکور ڈبے میں قید ہوں۔ جیسے ہم امتحان کی جگہ میں اسکول میں جب پیپر دیتے ہیں تو ہم اسکول میں ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں، اسکول 4 دیواری میں ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم ابھی اس سے باہر جائیں گے جو حقیقت کی زندگی ہے۔ یہ اسکول ہماری زندگی نہیں ہے، ہم وہاں پیپر دیتے ہیں، ایگزام۔ اسکول میں، یونیورسٹیوں میں
ہم ایگزام دیتے ہیں، تو میں یہ فیل کر رہا تھا جب میں نے چاروں طرف دیکھا، میری نگاہ جہاں تک گئی وہاں تک آسمان دیکھا تو مجھے اجالا نظر آیا۔ میں نے رائٹ دیکھا، لیفٹ دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے اجالے اجالا نظر آیا، گھر، مکان، یہ کھیت سب نظر آئے، لیکن میں یہ فیل کر رہا تھا کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں سورج دکھ رہا ہے، کہیں نہیں دکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ جو مجھے دکھ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دکھنے والی رونقیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ دکھا رہی ہیں، اشارہ دے رہی ہیں، یہ سورج یہاں پر بھی ہے لیکن کہیں رات ہے، کیوں؟ یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ رات، یہ دن، یہ اجالے، یہ دھوپ، یہ چھائیں، یہ تبدیل ہونا یہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ میں بڑا حیرت میں ہوا کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم انجان رہتے ہیں، ہم غافل رہتے ہیں۔ میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، جب تم غور کرو گے تو ہر چیز میں تم اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، کل مر جائیں گے، اتنے لوگ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، ایک دن کوئی نہ ہوگا، سب وقت یہ ایسے ایسے گھر بنا کر بیٹھے ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی ہوا جھل رہا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک دن سب کو زیر ہو جانا ہے۔ یہ سب وقتی ہے، اور ہمیں جس طریقے سے پیپر دینے کے بعد اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، ہم اس دنیا میں اپنے ایگزام دینے کے بعد اس دنیا سے نکال دیے جائیں گے اور اس حقیقت کی طرف چل دیں گے جہاں پھر ہمیں کامیابی اور ناکامی کو دیکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی قسم ہم امتحان میں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے نا، ہم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ میرے بندو، کیا کرتے ہو؟ رزلٹ تو اللہ ہی دے گا، ناکام کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے تو اپنی زندگی ایسی گزاریں۔ اگر بندہ محنت کرے گا تو پیپر میں پاس ہوئے گا، نہ تو فیل ہوئے گا، اور فیل ہونے سے مراد اس کا نقصان یہی نہیں کہ بس وہ فیل ہو گیا، اس کی ساری محنت بیکار ہوئی، جو پیچھے کرنے اسٹرگل جو محنت کی تھی وہ بیکار ہوئی، اس کی رات دن کی پڑھائی خراب ہوئی، جو اس کا پیسہ خرچ ہوا وہ سب بیکار ہوا، اور اتنا وقت اتنا ضائع ہو گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فیل ہونے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد بہت ساری فضیلت ہے، پھر بہت ساری کامیابی ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہم سب دیکھتے ہیں، اگر وہاں فیل ہو گئی تو پھر یہ جو ہمارا وقت گزرا ہے، عمر بھی گزری ہے، مال بھی خرچ ہوا ہے، دنیا بھر کا ہم نے اسٹرگل دنیا پر کیا ہے، پھر وہاں کی ناکامیابی پھر بہت بڑی ناکامیابی ہے۔ تھوڑا غور کرو اس چیز کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم ابھی امتحان میں ہیں، اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، تو امتحان میں پاس ہو، اللہ کے حکموں کو پورے کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، حاصل کرو اللہ کو۔ تمہارا اور ہمارا ڈریم ہونا چاہیے، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنے اللہ کا ہونا، اپنے اللہ کو اپنا بنانا اور اپنے آپ کو اللہ کا کر دینا۔ جنت کا ڈریم بناؤ کہ جنت حاصل کرنی تو کرنی ہے، وہاں کامیاب ہونا ہے تو ہونا ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی۔ اللہ کے بندو، یہاں کی کامیابی ایک دن ناکام ہونی ہے، اور یہاں کی ناکامیابی وہ کوئی ناکامیابی نہیں ہے، لیکن وہاں کی ناکامیابی اور کامیابی وہاں کی دونوں بہت بڑی ہیں۔ دنیا میں تو موقع ہے، امتحان کی جگہ ہے، جب چاہو جیسے چاہو ویسے کر لو، فیل ہو جاؤ پھر محنت کر لو، فیل ہو جاؤ پھر محنت کر لو، لیکن وہاں فیل ہو گئے، وہاں محنت نہیں ہوگی۔ وہاں تو امتحان کا جو رزلٹ تمہیں دیا جائے گا، وہاں تو تمہیں دنیا سے ہٹا دیا جائے گا، وہاں پھر ویسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ تم آگے بھیجے جائے آگے محنت کرو گے، یا پیچھے بھیجے جائے جاؤ تمہاری محنت بیکار گئی، نہیں۔ وہاں تو یا تو تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا راحتوں میں سکون میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اپنے ایمانوں کو بناؤ، یقین بناؤ، اپنا اللہ کو راضی کرو۔ یہاں ہم آزاد نہیں ہیں، انسان اپنا آپ کو آزاد کہتا ہے، کہاں آزاد ہے؟ دنیا بھر کی تو مشغول ہیں ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، اور آزاد کیا کہتے ہیں؟ بس دنیا میں مشغول ہیں، کتے بلی کی طرح کاموں میں لگے پڑے ہیں، بس اللہ کے حکم کو توڑ کر چھوڑ کر کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، دنیا کے ہم محتاج بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اپنے آپ کو آزاد کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا؟ سوچو، تھوڑا دماغ پر زور ڈالو، اور عقل مند ہو، ہوشیار ہو، آ جاؤ اللہ کی طرف،
اللہ کے حکموں کو اپنا لو، اللہ کے حکم پر زندگی بتا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو حاصل کر لو، اسی میں کامیابی ہے، یاد رکھنا۔